بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چونکہ شریعت مقدسہ میں گناہ پر بڑی پابندی ہے، بہت زیادہ۔ گناہ ہاتھوں کا ہو، آنکھوں کا ہو، بولنے کا ہو، جرم ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ زبان کے زانی ہوں گے، انہوں نے زبان سے بے احتیاطی کی ہوگی۔ کچھ لوگ کانوں کے زانی ہوں گے، کچھ لوگ آنکھوں کے زانی ہوں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، وزناہما النظر، شہوت سے دیکھنا۔ الاذنان یزنیان، کان بھی زنا کرتے ہیں، وزناہما الاستماع، گناہ کی باتیں شوق سے سن رہا ہے۔ سب اعضاء، صرف ایک عضو کا گناہ نہیں ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کا ایک کامیاب علاج مسنون نکاح ہے، سنت نکاح۔ صرف نکاح کافی نہیں ہے، کاروباری نکاح لوگ کرتے ہیں۔ ایک خاندان میں نکاح ہوا اور فوراً طلاق ہو گئی۔ وہ بی بی صاحبہ بڑی غمگین ہوئی، پریشان ہوئی۔ ہمیں دکھ پہنچتے ہیں تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ بھائی اور بہنوں کے صدمے دیکھ کے آدمی دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ ذرا ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو رہا؟ تو میں نے ان کے والد سے پوچھا کہ ان سے کوئی الیک سلیک جان پہچان؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس اتنا ہے کہ مہر انہوں نے بہت بڑا رکھا تھا۔ میں نے کہا تو لڑکی کو بیچنے کے لیے منڈی میں کھڑی کر چکے تھے ہو گیا؟ یہ تو 14 سال کی بات ہو رہی ہے۔ عزت اور غیرت کے لوگ تو پیسوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو حیا کو، تہذیب کو، بچی کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ کمزوریاں آ گئی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور طرح کی کمزوریاں۔ حدیث شریف میں ہے نکاح کے لیے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ان تمام خیالات کا حاصل 2 باتیں ہیں، دین اور دنیا۔ دیندار ہے، مسلمان ہے، اور بقدر ضرورت دنیا ہے۔ بہت بڑے ریلے پہلے میں دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر داماد کمزور ہو تو آپ کی غلامی کرے گا، اگر وہ مالدار ہو تو آپ کو اس کا سرونٹ بننا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بادشاہ رہیں، اور اسی میں بیوی بی کی حفاظت ہے، اس کی زندگی کی بچت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے یہ بھی کہا ہے کہ قوم قبیلے کا لحاظ بھی نامناسب بات نہیں ہے۔ آپ نے ایک صحابی سے نکاح کا پوچھا تو اس نے کہا کہ بس ایسے اتفاقی سے آپ نے کہا دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس قوم اور قبیلے میں بعض عیوب ہے۔ انہوں نے تسلی دی کہ میری والدہ، بہن، خالہ دیکھ کے آئے، آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا لیدوم المود بینکم، جب گلہ شکوہ نہ ہو تو محبت خوب رہے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکا لڑکیوں کو دیکھتا پھرے، غلط تشریح لوگ کرتے، حدیث کے ابجد سے واقف نہیں۔ اجنبیہ کو دیکھنا کہاں جائز ہے؟ ہاں یہ دیکھنا کہ اس کو پتہ نہیں ہے آپ نے کئی نظر ڈالی یا پہلے 10 سال پہلے دیکھ چکے ہیں، وہ یہ کافی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ لڑکا اور لڑکی بیٹھ گئے اور بیچ میں کھانا لگ گیا اور چائے اور گلاس لگ گئے، یہ غلط بات ہے، افتراء علی اللہ والرسول۔ کبھی بھی مسلمانوں میں یہ دستور نہیں رہا ہے۔ اسلامی تہذیب اور تمدن کے نام سے ایک کتاب شائع ہے، دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم قاری محمد طیب صاحب مرحوم کی لکھی ہوئی۔
اس میں یہ لکھا ہے کہ جب اس کو بھی پتا ہو اور اس کو بھی پتا ہو تو ملنا حرام ناجائز و گناہ ہے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بعض لڑکے ایسے بدچلن ہوتے ہیں کہ وہ اس بہانے بیویوں کی عزت اور ناموس کی سیر کرتے رہتے ہیں. ان کے شر سے بھی بچنا ہے. مہر اس قدر ہو کہ لڑکا آسانی سے ادا کر سکے اور اتنا کم نہ ہو کہ بی بی صاحبہ کی بے ادبی اور توہین ہو. بعض قوموں کے یہاں 32 روپے 8 آنے 32 روپے 8 آنے اس وقت لگائے جاتے تھے جب 33 روپے کا 7.5 تولے سونا تھا، تاکہ زکوٰۃ فطر قربانی سے بچے تو ایک اٹھنی کم کر لی. بس 7.5 تولے سونے سے 1 تولہ یا 1 رتی کم کر لے کہ نصاب زکوٰۃ ٹوٹ جائے. یہی مہر شرعی ہے. اب 32,000 روپے تقریباً تولہ ہے. جو اس حساب سے دینا چاہے وہ سونے کے حساب سے مہر باندھ دے. جو نچلے درجے کے لوگ ہیں وہ 52.5 تولے چاندی تقریباً 22,000 روپے بنتے ہیں، وہ اس میں سے تھوڑا سا کم کر دے. جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں وہ اپنی تنخواہ کا حساب کر لیں کہ سال بھر کی تنخواہ اور آمدنی لڑکے کی کتنی ہے، اس کا ایک حصہ جو وہ خوشی سے ادا کرے وہ بیوی کو ادا کرنا ہوگا. مہر واجب الادا ہے. حدیث شریف میں ہے جس نے نکاح کیا اور بیوی کو مہر ادا نہیں کیا اور مر گیا، قیامت کے دن بحضور خدا زانی کھڑا ہو. فقہا کہتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ باقاعدہ پیش کرنا پڑے گا کہ یہ مہر ہے جو طے ہوا ہے آپ کا اور میرا، اور یہ اس کی نقدی ہے یا اس کا بدل ہے، آپ لے لیں. وہ نہ لے بلے، وہ کہے کہ آپ اپنے مال میں شامل کریں مجھے ثواب ملے گا، لیکن ہے واجب الادا. اور اچھی طرح کان کھول کے سنیں کہ مفروضہ نہیں ہے. اس لیے جو فارم پہ لکھتے ہیں نا معجل، تو علماء لکھتے ہیں یہ بیکار بات ہے. یہ تو طلاق یا مرنے کے بعد لے گی. مہر تو عین کے ساتھ معجل ہونا چاہیے کہ جب وہ چاہے مطالبہ کرے، شام کو کہے صبح ادا ہو جائے، تعجیل کے ساتھ. اگر اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق دی ہے، مال کا ریلا پہلا ہے، 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ کیا چیز ہے اس وقت؟ مقرر کرو، مرد بنے. بیوی کی عزت اس سے بڑھ کر ہے ارب و کرب کا مالک اور مہر رکھتا ہے وہی 25,000. یہ کمکلی بے وقوفی. میں ایک نکاح پڑھا رہا تھا، بڑے علماء موجود تھے، تو وہ لڑکا بڑا حیران کن سا تھا. اس نے مجھے کہا ایسا مہر جس پہ آپ خوش ہو وہ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا مہر تو نے دینا ہے بی بی نے لینا ہے، میرا کام تو نکاح کرنا. آپ ہمارے مذہبی بزرگ ہیں، آپ کی سرپرستی میں ہم رہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کتنے پیسے ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ 100 کروڑ ہوں گے. میں نے کہا 20 کروڑ کا مہر باندھ. مولوی سب وہ 32 روپے 8 آنے میں پلے پڑے گا. میں نے کہا پورا مہر ادا کرو اور لگاؤ تاکہ علماء کو پتہ چل جائے مسئلے کا. انہوں نے 75% لوگوں کو 32 روپے 8 آنے میں ڈبویا. اس نے لکھ دیا. اس کے والد اور بھائی آئے اور انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو 25 کر دیں. میں نے کہا 30 کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کہا تھا ممبر پر کہ اے لوگوں بڑے بڑے مہر نہ باندھ، ہلکے پھلکے مہر ہونا چاہیے. اگر یہ بہت زیادہ اچھا کام ہوتا تو پیغمبر کا مہر بڑھ چڑھ کے ہوتا. آپ کا اتنا تھا اور فاطمہ الزہرا کا اتنا تھا. فقامت عجوز من ناحیت المسجد، مسجد کے ایک طرف جہاں عورتیں ہوتی تھی ایک بوڑھیا کھڑی ہو گئی.
اور وہاں سے آواز ہاتھ اٹھایا، امیر المومنین سلام عرض ہے۔ حضرت عمر مر جی بی اور میں امیر المومنین قرآن مجید پڑھایا۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کیسے پابندیاں لگاتے ہو؟ سونے کا ایک ڈھیر مہر میں دے سکتے ہو، سونے کا ڈھیر 20 کلو کو بھی کہتے ہو، 10 کلو کو بھی کہتے ہو، 1 کلو بھی لگاؤ تب بھی کام ہو جائے۔ سونے کا ڈھیر قرآن کہتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ الذی اصلح اعوجاج عمر بعجوز من هذه الامہ، اللہ کا شکر ہے کہ عمر کی کمی کو ایک بوڑھیا کے ذریعے پورا کیا۔ اعلان کیا، ہاں بھائی جن کی توفیق ہے وہ بڑھ چڑھ کے دے سکتے آیت میں، لا الہ یہ عمر ہے کان وقافا لکتاب اللہ، بخاری کتاب التفسیر میں ہے، عمر آیت سن لیتے تھے وہی رک جاتے۔ جی بتائیے۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔